حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 دسمبر ہفتے کا دن ہے اور 15 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے صوبہ فریاد کے دارالخلافہ مئی مانا شہر کا دورہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے جمعہ کی نماز کے بعد اس علاقے میں ایک پبلک میٹنگ میں شرکت کی۔ اس تقریب میں گورنر فریاب شعیب رسالت صاحب اور صوبائی حکام، سینکڑوں علماء کرام، مشائخ یونیورسٹیز، پروفیسرز، تاجر، علاقائی شخصیات اور نوجوان لوگوں نے شرکت کی۔ شرکا نے اس موقع پر اسلامی امارات کے ملک میں ترقی اور آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو سراہا، اور اس موقع پر مولوی صاحب کو ایجوکیشن، سیکیورٹی، ترقیاتی کاموں، اداروں کی مینجمنٹ کے بارے میں صوبے میں یہ تمام کاموں کے بارے میں اعتماد میں لیا۔ مولوی صاحب نے اس موقع پر کہا کہ جہاد اور آزادی حاصل کرنے کے لیے صوبہ فریاب کی کاوشوں اور قربانیوں کا ذکر کیا، اور کہا کہ قربانیاں بھولنے والی نہیں ہیں۔ انہوں نے صوبے کے لوگوں کو یقین دلوایا کہ ترجیحی بنیادوں پر اسلامی امارات کے حکام لوگوں کی مشکلات ترجیحی بنیادوں پر پروگرام کے ذریعے حل کر رہے ہیں، اور صوبہ فریاب کی مشکلات اور ضرورتوں کو جانتی ہیں اور اقدامات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب نے صوبہ فریاب اور صوبہ جوزجان کے ضلع تاغاب اور کیسر کے حکام، علماء کرام، نوجوانوں اور علاقائی شخصیات سے ایک علیحدہ ملاقات کی۔ اس علیحدہ ملاقات میں مولوی صاحب نے مختلف معاملات اور مشکلات کے بارے میں بات چیت کی، اور یہ کہا کہ ابھی اسلامی امارات ایسی ملاقاتیں روزانہ کے طور پر کر رہی ہیں، یہ بنیادی طور پر روزانہ کی جاتی ہیں، اور تاکہ تمام تر معاملات ملکی حل کیے جائیں اور ملک میں عوام کو جوڑا جائے۔ سپریم کورٹ آف افغانستان نے بتایا کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران صوبہ بلخ میں 172 کیسوں کو حل کیا گیا، جن میں جرائم اور کمرشل نوعیت کے کیس شامل تھے، اور 312 مختلف قسم کے کاغذات یعنی نوٹسز کا اجرا اس وقت کے دوران کیا گیا۔ اس کے علاوہ افغان سپریم کورٹ نے بتایا کہ صوبہ ننگرہار کے ضلع گوشت میں کی شریعت کورٹ نے 3 جرائم پیشہ لوگوں کو اسلامی شریعت کے مطابق سزا دی، اور جن میں ایک عورت بھی شامل تھی جو کہ ناجائز تعلقات کے جرم میں ملوث تھے۔ صوبہ کابل کے ضلع 19ویں ضلع میں رہائشیوں کو سولر پینل تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر 100 خاندانوں کو سولر پینل تقسیم کیے گئے، اور علاقوں میں بجلی کی فراہمی کو جن علاقوں میں بجلی کی فراہمی نہیں ہے وہاں پر یہ سولر پینل تقسیم کیے گئے۔ صوبہ قندوز کے ضلع کازال میں 8 سکولوں کی بلڈنگز کو دوبارہ تعمیر کر کے استعمال کے قابل بنایا گیا ہے، اور حکام نے بتایا کہ یہ سکول NRS مالیاتی امداد سے 2.9 ملین افغانی کی لاگت سے مکمل کیے گئے ہیں، اور اب اس علاقے کے بچوں کو تعلیم کی فراہمی آسان بنائی جائے گی۔ صوبہ پکتیکا میں اب بات کریں گے صوبہ لغمان کے ڈائریکٹر آف رورل ڈیولپمنٹ نے بتایا کہ صوبہ کے مختلف اضلاع میں امداد کے ذریعے یوناما کی امداد کے ذریعے 10 کنوؤں کی کھدائی کا آغاز کروایا گیا ہے، جس سے ان علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے ان مشکلات کو کم کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بتایا کہ ان منصوبوں کی تکمیل میں 37 ملین افغانی لاگت آئے گی۔ افغان ریلوے کی دن بدن ترقی کر رہی ہے، اور لوگ افغانستان میں افغان ریلوے کے ذریعے سامان کو منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت ساری حکومت جو ہے وہ ریلوے میں سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ افغان ریلوے حکام نے بتایا کہ انہوں نے پچھلے ایک ہفتہ میں 1,09,808 ٹن میٹرک ٹن سامان افغان ریلوے کے ذریعے ٹرانسفر کیا ہے۔ اب بات کریں گے صوبہ پکتیکا میں 10 ٹن فوڈ اور نان فوڈ غیر معیاری ایٹمز کو جلایا گیا ہے تاکہ انہیں دوبارہ استعمال میں نہ لایا جائے۔ حکام نے بتایا کہ یہ 10 ٹن ایٹمز منسٹری آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے اداروں نے صوبے کے مختلف علاقوں سے اکٹھا کیا ہے۔ وزارت داخلہ کی بات کریں گے۔ افغان وزارت داخلہ نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے 11 لوگوں کو صوبہ کابل
ہرات، ہوسٹ، پاوان، تہار اور غزنی میں 16 لوگوں کو چوری کے کیس میں گرفتار کیا ہے اور ان کو متعلقہ اداروں کے حوالے کیا ہے تاکہ انہیں سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ صوبہ بدخشان میں 20 لوگوں کو جو کہ کرپشن میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ صوبہ کے مین شہر فیض آباد سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ صوبہ زابل کے اینٹی نارکوٹکس یونٹ نے صوبہ کے ضلع شجوٹی کی چیک پوسٹ پر 2000 کلو گرام نارکوٹکس پلانٹس قبضے میں لیا ہے اور اس کو جلا دیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ یہ نشہ آور سامان اس وقت قبضے میں لیا گیا جب یہ اس پوسٹ کے ذریعے آگے صوبہ کے جو اندرونی شہر ہیں زابل کے وہاں پر تقسیم کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اسلامی امارات افغانستان اسلامی سزاؤں کی امپلیمنٹ عمل درآمد شروع کر دی گئی ہے، کیسوں کو بوقت حل کیا جا رہا ہے، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، ایڈمنسٹریٹو ادارے انتظامات چلا رہے ہیں صحیح طور پر، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، لوگوں میں رنجشیں، لوگوں میں جو تفرقہ بازی ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے۔